محمد شارق بریلی یو پی سے سوال کیا ہے۔ یہاں کے لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں، لیکن میں ان کو ایک مولوی ہی سمجھتا ہوں۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہاں کہاں پر قرآن شریف کا ترجمہ کرنے میں غلطی کی ہے۔ میں کسی بھی فرقے کو فالو نہیں کرتا۔ سرکار کی کرم نوازی سے ذکر بھی چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ولی اللہ تو نہیں تھے، یہ بات تو طے ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور ان کی شاعری سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے عقیدت مند تھے۔ عقیدہ ان کا درست تھا۔ عالم بعمل کہا جا سکتا ہے، لیکن ولی بننے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے باطنی تعلیم حاصل ہو، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کیا ہو، اور کم سے کم درجہ روحانیت میں یہ ہو اللہ سے ہم کلام ہوا ہو۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہوں، یہ تجلی کی زد میں آئے ہوں، ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ تو ان کو ولی اللہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ تھے ہی نہیں۔ وہ ایک مولوی تھے، عالم تھے۔ اہل سنت والجماعت میں، پاکستان اور ہندوستان دونوں میں، جب مولویوں نے بیعت کرنا شروع کیا، اپنے آپ کو پیر کہنا شروع کیا، اور شاگردوں کے بجائے مرید بنانے شروع کیے، تو ان کو ضرورت تھی کسی ایسی شخصیت کو ولی بنا کر پیش کرنے کی کہ جو شریعت کی بات کرتا ہو، جس کے پاس صرف ظاہری علم ہو، اور اسی بلبوتے پر وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہو۔ لہٰذا پاکستان ہندوستان کے مولویوں نے اپنی سہولت کے لیے اعلیٰ حضرت کو بطور ولی پروجیکٹ کیا ہے۔ ولی اللہ نہ وہ تھے، نہ وہ ہیں، نہ انہوں نے کہا کہ میں ولی اللہ ہوں۔ یہ مولویوں نے اپنی آسانی کے لیے کہ جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم بتائیں گے کہ ولایت کا سارا علم شریعت میں ہی ہے، اس لیے یہ ان کو ولی سمجھتے ہیں۔ ہے نہیں وہ، لیکن انہوں نے کبھی کہا بھی نہیں کہ وہ ولی ہیں۔ اچھے عالم تھے، عقیدہ بھی صحیح تھا۔ اچھا، اب ترجمے کی بات اگر کریں، قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف عربی زبان پر عبور حاصل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید اور قرآن مجید کی جو حقیقت ہے وہ سینہ بسینہ چلتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید کی تعلیم قلب سے منتقل ہوتی ہے۔ تو جس کو قرآن مجید کا علم حاصل نہ ہو اور صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کرے گا، تو اس میں یقیناً پرابلم ہوگا، چونکہ وہ مولوی تھے، اور مولویوں کو اپنا چرچا کروانا بہت پسند ہے، اپنی تعریف کروانا بہت پسند ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم۔ ایک مولوی ذہن کے مطابق انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ یہی تھا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جو بھی عالم دین ہے
اگر وہ اللہ کو پسند آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمانے میں مشہور کر دے گا۔ فاذکرونی اذکرکم کا یہ مطلب ہے، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے طبع آزمائی کی ہے ترجمہ نگاری کے میدان میں۔ حیدرآباد دکن سے ایک صاحب تھے، ان کو بھی عربی زبان پر بڑا عبور حاصل تھا۔ بعد میں وہ مولانا مودودی کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا، لیکن باطنی علم سے وہ بھی عاری تھے۔ وہ شخص قرآن مجید کا ترجمہ کیسے کر سکتا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی درست نہیں ہے۔ پھر طاہر القادری صاحب نے ترجمہ کیا۔ طاہر القادری صاحب سے پہلے پاکستان میں ایک اور پیر گزرے ہیں، پیر کرم شاہ الازہری۔ وہ چیف جسٹس بھی رہے پاکستان کے۔ سرگودا کے قریب ایک جگہ ہے بھیرا شریف، تو ان کی گدی، وہاں کی گدی ان کے پاس ہے۔ اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں۔ یعنی اگر آپ ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں گے تو اعلیٰ حضرت اور طاہر القادری سے زیادہ بہتر عالم وہ ہیں۔ انہوں نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا جس کو انہوں نے ضیاء القرآن کا نام دیا۔ میں نے بہت ترجمے پڑھے ہیں قرآن کے، لیکن اگر ان تمام ناکارہ ترجموں میں سے مجھے چننا ہوگا تو میں ذاتی طور پر وہ ترجمہ چنوں گا جو پیر کرم شاہ الازہری نے کیا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ وہ 100% درست ہے، بلکہ جس طرح اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مجھے اور بات اچھی لگی ان کی وہ یہ تھی کہ حروف مقطعات کے بارے میں اپنے ترجمے کے دوران انہوں نے یہ لکھا کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا راز، جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کے مابین ہے، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں، یا وہ اولیاء جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حروف مقطعات کے راز معلوم ہو گئے۔ کسی اور نے یہ جملہ نہیں لکھا۔ یہ مولانا طاہر القادری صاحب بھی بڑی عزت کرتے تھے ان کی۔ پھر انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ جب انہوں نے ترجمہ کیا تو انہوں نے یہ مشہور کیا علامہ طاہر القادری صاحب نے کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ ایسا ہے کہ اس ترجمے کی موجودگی میں آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، اتنا کامل ترجمہ کیا ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیے گا جب آپ ترجمہ پڑھیں کہ جہاں اہم الفاظ ہیں، جہاں حروف مقطعات کی بات آئی ہے تو وہاں پر یہ بھاگ لیے، انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔ شرح صدر کی بات آئی تو اس کا وہی انہوں نے ترجمہ لکھا ہے جو باقی لوگوں نے لکھا۔ اچھا، اب یہ جو مولویوں کی جو فیلڈ ہے، جو اتنے تراجم موجود ہیں، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر قرآن مجید کا ترجمہ کر لے تو زمانے میں اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اچھا، عزت کے ساتھ ساتھ وہ ترجمہ قرآن مجید کا چھپتا ہے، رائلٹی ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے۔ لہٰذا جس نے بھی عربی زبان میں ایم اے فاضل کر لیا مولویوں میں سے، وہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کر لے اور پھر اس کے ساتھ اس کی تفاسیر بھی لکھ دے، کیونکہ تفاسیریں تو بھری ہوئی ہیں۔ وہ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، سب کا پڑھ کے
پھر نیچے انہوں نے اپنا ترجمہ، اپنی تفسیر لکھ دی. بڑا آسان کام ہے. تو یہ ان کے پاس ایک ذریعہ معاش ہے کہ ترجمہ کر کے پھر انہوں نے جو ہے طاہر القادری صاحب نے پھر قرآنی انسائکلوپیڈیا بھی لکھا ہے. اس میں بھی وہی تفسیر ہے جو نئی مراد آبادی نے لکھی ہے.